نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں دین پڑھن دے، انہوں دین سکھن دے، جڑی تو محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے تے تینوں پیسے، دولت، مال، رزق ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دین سکھن تے پڑھن دی وجہ تو تینوں رزق ملتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن سے بٹھا لو، اولاد کے درمیان برابری، مساوات، نبی پاک علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا سی اعدلوا بین اولادکم، فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کیتا کرو، انصاف کیتا کرو۔ اے نہیں کہ جڑا ذہین ہے انہوں تے جناب فلاں سکولے، فلاں کالج، فلاں جناب اکیڈمی، فلاں جگہ، اور جڑا میرے جا نکم ہے انہوں چوک کے کہ مولانا خبیب صاحب کے سامنے جی انہوں حفظ قرآن بنا دیو، اس مالک دی رحمت، او دی قدرت، او دے پھر فیصلے سونے، جنہوں نکمہ کا جو سمجھا جاندے او دے اللہ اکبر کہن تو بغیر پھر کوئی رکوع نہیں جا سکتا، او دے اللہ اکبر کہن تو بغیر پھر کوئی سجدے نہیں جا سکتا۔ وہ ممبر تے کھلو کے گئی ہے، اے دے سینے چ قرآن آ جاندے، حدیث پاک دا علم ہوندے، ذہین بچے دین والے پاسے لاؤ تاکہ انہاں دے سینے چ قرآن پاک آئے، حدیث پاک محفوظ ہو جائے، او دے تے عمل کرن، اگے لوگاں تک کو دین پہنچان۔ توجہ کریا جے میری بات تے، قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، اے دے نال محبت ضروری ہے، اے دے تے عمل ضروری ہے، اے دی تبلیغ ضروری ہے، اے دی نال الفت عقیدت ضروری ہے، اے دا پیغام لوگاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور قرآن پاک نال ادب و احترام سارے جہان دیاں ساریاں کتاباں نالوں بد کے کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک اے اللہ دی پاک کلام ہے، مالک کائنات دی زبان پاک جو نکلے ہوئے کلمات نے، میں بڑے پیار اور بڑی محبت نال کہاں گا اہل حدیث کا ترہ امتیاز یہ ہے قرآن پاک اللہ دی پاک کلام ہے، مالک کائنات دی وحی ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، قرآن پاک شفا بھی ہے، قرآن پاک باعث مسرت بھی ہے۔ لیکن میری بات یاد رکھو، قرآن پاک پڑھے اس جگہ پہ جائے گا جتھے امام کائنات علیہ السلام نے دسے ہیں۔ اسی کوئی آوارہ نہیں کہ جتھے کوئی کہے اوتھے چڑھ کے بندہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے وے۔ یہ واسطے پاک ہونا ضروری ہے، طیب ہونا ضروری ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ کپڑے ہونے ضروری نے، پاکیزہ زبان ہونی ضروری ہے۔ اے نہیں اسے زبان جو گالا کری جائے، اسے ناری زبان نال فوراً تلاوت کری جائے، نہیں، باوضو ہو کے، پاک صاف ہو کے، جیوے جیوے قرآن پاک بندہ پڑھتا جاندہ ہے، مالک کائنات اس بندے تے رحمتہ برکتہ دا نزول کرتا جاندہ ہے۔ پھر کو سبحان اللہ، بولو بولو پھر کو سبحان اللہ۔ یہ تو میں تو پیار کر رہے ہیں شیران دے پیار سننے واسطے، تسی ہوشیار ہو جاؤ۔ قرآن پاک باعث برکت، باعث رحمت، اور قرآن پاک اللہ نے باعث شفا بنائی ہے۔ دلیل ہے قرآن پاک اندر اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یا اللہ جڑا سبحان اللہ کہے انہوں گمراہ کرا دیں، جڑا نہ کہے وہ دے سیدھا نبی صدیقی نو کرا دیں۔ اور بس چوپ ہو گئے، بالکل چوپ، ساڑھے بری یا کسی اور بری کہ سبحان اللہ آمین انہا دے لئے کہہ دو۔ اللہ سارے انہوں بار بار گمراہ کرائے، آمین اللہ دے بندے ہو اے ہی فیس دے، اے ہی فیس دے، اے ہی سارا کچھ دے، تو آڑے چہرے بیٹھ کے اسی بڑے ہی راضی ہیں، اللہ دی قسم بڑے راضی کہ رب دے گھر چ بیٹھے نے، نبی پاک کی سونی امت بیٹھی ہے، جے تو انہوں بیٹھ کے ہی راضی نہیں نہ ہونا تے پھر ہونا ہی نہیں۔ تو انہوں بیٹھ کے اسی باغ باغ ہو جاتے ہیں، تے شیر پنجاب صاحب کی گل کرو، تسی ساڈے ال ویکھ کے بوٹا بوٹا ہو جاتے ہو۔ اللہ دے بندے ہو ہنسے آپ کو چہرے تے رونق آئے، کو مسکراہٹ آئے، سن قرآن پاک آئے ہو، حدیث پاک آئے ہو، توجہ کرے آجے میری بات پہ۔ مالک کائنات نے قرآن پاک کو شفا بنایا ہے، مومنہ واسطے رحمت بنایا ہے۔ سنے آجے قرآن پاک پہ سبحان اللہ کے آدھے اللہ فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
قرآن پاک بڑی عظیم ترین کتاب ہے، قرآن پاک اللہ دی کلام ہے۔ امام المحدثین امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت دا حکمران ہے، انہیں قرآن پاک دے مقابلے اندر ایک بات کی بھی ہے، میرے والے غور کرے آجے، بے شمار احادیث دا راوی، ذخیرہ احادیث امام صاحب دے سینے اندر، ایک قول دے مطابق امام صاحب نو 10 لاکھ حدیث پاک یاد ہے، میرے والے غور کرے آجے، اتنا بڑا امام ہے، امام اہل سنت ہے، امام اہل حدیث ہے، سرخیل اہل حدیث نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے وقت اندر قرآن پاک دا دفاع کیتا کر دے سن، محبت قرآن پاک نال، پیار قرآن پاک نال، الفت قرآن پاک نال، عقیدت قرآن پاک نال، روزانہ قرآن پاک پڑھ دے، روزانہ قرآن پاک دی تلاوت کر دے، اور انداز بڑا پیار ہے، نواں سوٹ پاندے، صاف کپڑے پاندے، انہوں سونی جی خوشبو لاندے، تے باپ وضو ہو کے پھر قرآن پاک دی تلاوت کیتا کر دے سن، تے وقت دا حکمران کہنے لگا اے جڑا قرآن پاک ہے اے تے اللہ دی مخلوق ہے، جویں انسان اللہ دی مخلوق نے، قرآن پاک بھی اللہ دی مخلوق ہے، جویں جن مخلوق نے، قرآن پاک بھی اللہ دی مخلوق ہے، جویں چرند پرندے جمادات تے نباتات اے اللہ دی مخلوقات نے، قرآن پاک بھی اللہ دی مخلوق ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ قرآن پاک مٹ جائے گا، ایک ٹائم آئے گا یہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ محدثین نے ایک حدیث پاک تو استدلال کیتا ہے کہ قیامت قریب نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے علم اٹھا لیا جائے گا، کہ محدثین نے دا ایک معنی ایک ہی ہے کہ قرآن پاک دے الفاظ بھی اٹھا لے جان گے، قرآن پاک اللہ دی مخلوق کوئی نہیں، لیکن قرآن پاک اٹھ جائے گا، حتیٰ کہ بندیاں دے دلوں چوں بھی نکل جائے گا۔ اُدھو قیامت آنی ہے جدو ایک بندہ بھی اللہ کہن والا باقی نہیں بچے گا۔ میری دعوت دیوار کرے آجے، امام صاحب کو پتا چلے ہے ایک پاسے وقت دا حکمران ہے، ایک پاسے جناب درباری مولوی نے، ایک پاسے لیڈر نے، ایک پاسے بڑے بڑے سردار نے، ایک پاسے بڑے بڑے جگیردار نے، ایک پاسے بڑے بڑے مال و دولت والے، کہ امام صاحب کو پتا چلے ہے رحمت اللہ علیہ کہ وقت دا حکمران کہیں دے قرآن پاک اللہ دی مخلوق ہے، کہ امام صاحب کی زبان پہ حق جاری ہوئے ہیں۔ میرے بات غور کرے آجے، امام صاحب فرمان لگے نہیں ساڈا حکمران غلط ہو سکتا ہے، رب دا دین غلط ہو سکتا، جی بولو دین غلط ہو سکتا جی امام صاحب تسی کی کہیں دے ہو؟ امام صاحب فرمان لگے القرآن ہوا کلام اللہ، کہ قرآن پاک اللہ دی مخلوق نہیں، اے تے اللہ دا کلام ہے، اللہ پاک دا جوز نہیں۔ میرے والے غور کرے آجے کہ اللہ پاک دی صفت ہے، کہ عربی والے جانتے ہیں، دین پڑھن پڑھان والے جانتے ہیں، صفت اپنے موصوف تو جدا نہیں ہوتی، اے مالک کائنات دی صفت ہے۔ اللہ پاک دی زبان دے کلمات نے جویں اللہ دی ذات پاک ہے، ایویں رب پاک دا کلام بھی پاک ہے، جویں اللہ دی ذات بے مثل ہے، ایویں اللہ دی کلام بھی بے مثل ہے، جویں اللہ پاک دی ذات لا رہب ہے، اللہ پاک دی کلام بھی لا رہب ہے تے بے عیب ہے۔ امام صاحب نے کلمہ حق بلند کیتا ہے، سنو 68 باڑی والے دے بازیوں، قرب و جوان کو آن والے ساتھیوں، ایک پاسے ساری حکومت سمیت بادشاہ، ایک پاسے کلہ امام کھڑا ہے، جرت نال کھڑا ہے، بہادری نال کھڑا ہے، اور ایہی پیغام اہل حدیث دا، ایہی دعوت دین، ایہی پیغام دین، ایک پاسے باپ ہوئے کلمہ حق دوجے پاسے ہوئے، ایک پاسے یار ہون کلمہ حق دوجے پاسے ہوئے، ایک پاسے بیلی ہون کلمہ حق دوجے پاسے ہوئے، ایک پاسے وقت دا حکمران ہوئے کلمہ حق دوجے پاسے ہوئے۔ ایمان دا تقاضا اے ہے، جرت اے ہے، بہادری اے ہے، رب دی رحمت اے ہے، اللہ دا فضل اے ہے، اور حق بات اے ہے، دین دی سمجھ بوجھ ہون دے باوجود سب تو اہم ترین پیغام اے ہے، جہان چھڑیا جا سکتے، نہ نبی سلطان نو چھڑیا جا سکتے،
رب پاک دا پاک قرآن چھڑیا جا سکتا ہے۔ ایک پاسے وقت دا حکمران تے جابر حکمران، امام صاحب کھڑے نے کہنے لگے قرآن پاک دفاع کر رہے ہیں، قرآن پاک محبت قرآن پاک بھی دل اندر تے جنہی کو ساڑھے دل اندر ہے، اپنی سوچ عقل دے مطابق میری بات پہ غور کرے آجے۔ کئی سال گزر گئے نے، ایک کوئی کمرے اندر ایک سائڈ تے غلاف لپیٹ کے قرآن پاک رکھے ہے، یہ بالکل سامنے گانے چل دینے، یہ بالکل سامنے فلمہ چل دیا نے، نہیں پرواہ قرآن پاک کتے پہ ہے، نہیں فکر ایک گھر دے اندر کتنا عرصہ ہو گیا ہے جو تے غلاف چڑھایا نو۔ میرے والے غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، میری دعوت تے غور کرے آجے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے تے وقت حکمرانوں کو ساچڑیا، انہیں کیا میں انج کرا تے تو نہ منے، کوئی مسیح دا مولوی، کوئی فلانا مولوی، کوئی میں بھی سمجھنا احمد بن حنبل نو رحمت اللہ علیہ۔ امام صاحب کو بلایا گیا ہے، وقت حکمران نے اپنے جناب اس جگہ تے بلایا ہے جتے تخت نشین ہوتا ہے، جتے بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے۔ امام صاحب کو لے آتا گیا ہے تے کہنے لگا احمد یار مان لے قرآن پاک اللہ دی مخلوق ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں میں نہیں ماندا، میں تو دین نہیں منن دیندہ۔ اے سامنے امام صاحب کھڑے نے اور میری بات پہ غور کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ اللہ دی قسم ہے ساڈا پیار اتنا ہے، ساڈی محبت اتنی ہے، قرآن پاک نال ساڈے وڈیریاں دی شفقت اتنی ہے جدی کائنات اندر مثال کوئی نہیں۔ کہنے لگے وقت دا حکمران ضرور ہے، تیرے خلاف میں بغاوت نہیں کرتا، لیکن تینوں ایک بات ضرور کہاں گا، قرآن پاک اللہ دی صفت ہے، اللہ دی کلام ہے۔ بادشاہوں غصہ چڑھیا، کہنے لگا انہوں ہاتھ کڑیاں لا دیو، ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں گئیاں، لیکن امام صاحب پھر سامنے کھڑے نے۔ وقت دا حکمران کہیں نہ مان جا، ایک پاسے قرآن دے دفاع اندر امام صاحب کھڑے نے، دوجے پاسے تلواراں نیزے سامنے دیس دے نے۔ جلاد بلا لے گئے، کہنے لگا انہوں کوڑے مارے جان گے، انہیں میری بات کے مقابلے اندر اپنی بات کنجدگی دیئے کہ امام صاحب کی زبان جو جڑے جملے نکلے یہ میرا مسئلہ ہے، جڑے کلمات نکلے ہر مسلمان دا عقیدہ اجرا ہونا چاہیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ۔ کہنے لگے میں تو تیرے کوڑیاں کو ڈر نہیں لگدا، تیرے جلادہ کو ڈر نہیں لگدا، تیری اپنے جبر کے ظلم کو میں نہیں ڈردا، لیکن میرا ایک مطالبہ ہے، احمد بن حنبل تیرے سامنے کھلو کے کہہ رہے ہیں ایتونی بشیء من کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن پاک جو اپنے دعوے پہ ایک دلیل دے دے، قرآن اللہ دی مخلوق ہے، ایک آیت پڑھ دے میں مان جاؤں گا، یہ قرآن پاک اندر آیت کوئی نہیں، او سنت من رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پاک جو ایک حوالہ دے دے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت تو ثابت ہے، قرآن پاک اللہ دی مخلوق ہے۔ کوئی وقت کے حکمرانہ جے دلیل دے تے میں تیری بات مان لینا، جے دلیل دے میں تیری بات کو پیرا دینا، جے دلیل دے میں تیری بات مان لینا، جے دلیل دے میں تیری بات بھی تائید کر دینا، جے دلیل پیش کرے میں تیری تصدیق کر دینا۔ اور آج یہی جرم اہل حدیث ہے، اسی کہنے ہیں دلیل دیو، جے فوت کوئی بندہ ہویا دلیل چاہیے، فوت ہون تو بعد معاملات نے دلیل چاہیے، جے بچہ پیدا ہویا پیدا ہون تو بعد معاملات نے دلیل چاہیے، جے نماز پڑھن نہیں آئے ہو کہ نماز پڑھ دے ہو دلیل چاہیے، جے سلام پھیرے پھیرن تو بعد کی حرکات و سکنات نے دلیل چاہیے، نماز پڑھ کے مسجد جو باہر نکلے اوتھے جا کے کنجدے نعرے مارے نے دلیل چاہیے، جے جھاڑ رکھے نے زکاة دے لگے اپنی مرضی بھی نہیں دلیل چاہیے، جے فصل ہوئی ہے اسر
دین لگے اپنی مرضی نال نہیں دلیل چاہیے میری محبت دے غور کر اپنے علماء دی موجودگی اندر واضح لفظ میں کہنا چاہنا جے کوئی داڑھی کٹاندے دلیل چاہیے جے کوئی پگڑے پاندے دلیل چاہیے جے کوئی چڑھیاں لاندے دلیل چاہیے جے کوئی گلیاں سجاندے دلیل چاہیے جے کوئی مسجد بناندے دلیل چاہیے تبلیغ کردے دلیل چاہیے جے کوئی حدیث کا حوالہ دیندے میں پیار نال کہاں گا ایدی دلیل نو پرکھیا جائے گا جے دلیل قرآن پاک دے مطابق ہے میرا مسلک ہے کہ حدیث پاک دے مطابق ہے میرا مسلک ہے جان دیتی جا سکتی ہے دلیل مننا میرا مسلک بھی ہے شریعت بھی ہے رب دی وحی بھی ہے رب دا نظام بھی ہے جے دلیل نہیں اپنا بھی چھڑیا جا سکتا ہے بیگانہ بھی چھڑیا جا سکتا ہے نہ رب دا قرآن چھڑیا جا سکتا ہے نہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا پاک فرمان چھڑیا جا سکتا ہے تکبیر اہل حدیث اہل حدیث تکبیر اللہ دے بندیو اسی لڑتے نہیں لڑائی مسلمانہ بھی مسلمانہ بنتی نہیں دلیل چاہیے بے شک قبر بنانی ہے بھائی جان دلیل چاہیے اللہ دی قسم ہے اہل حدیث کوئی ماڑے نہیں پیسے رب دیندہ ہے دولت رب دیندہ ہے جے شریعت اجازت دیندی میں تو رب اکبر دی قسم ہے مولانا شیخ علی محمد سعیدی رحمت اللہ علیہ دی قبر نو اہل حدیث سونے دی بنا سکتے سن میں تو اللہ دی عظمت دی قسم ہے کہ پکی قبر دے بارے کتاب و سنت دلیل ہوتی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر مدینہ پاک اندر میرے جیسا طالب علم بھی جذبات رکھ دے اسی پکی بنا سکتے سا کہ جناب شریعت طیبہ اندر پکی قبر بنا دی دلیل ہوتی شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ اکری رحمت اللہ علیہ دی قبر اسی پکی بنا سکتے سا کہ پکی قبر بنا دی دلیل ہوتی اسی یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر پکی بنا دے لیکن پیاریو بڑے ادب نال کہاں گا عزت بڑی ہے ادب بڑے احترام بڑے لیکن ہر دین دا کام کرن تو پہلو دلیل چاہیے لڑائی نہیں دلیل چاہیے جھگڑا نہیں بولو کی چاہیے پیار نہ بولو کی چاہیے پریشان تو نہیں ہوگی ہاں کچھ بھی نہیں میں کہنا تو مسلک تو بغیر تقریر نہیں ہونی پاوے سب تو پاوے نہ سب توجہ کرو میری بات پہ غور کریا جے امام صاحب سامنے کھڑے اللہ جتے لیٹے نے قبر کو جنت دی پیاری بنا دی اچھی آمین اللہ جتنے آئمہ محدثین گزر گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے پاک بنا دے امام صاحب سامنے کھڑے نے قاری سیف اللہ عابد صاحب سامنے کھڑے نے تے کہہ لگے ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ اور وقت دے حکمرانہ دلیل چاہی دیئے قرآن پاک چو دے دے نبی علیہ السلام دی سنت طیبہ چو دے دے یہ دو اور گسا چڑھیا کہہ لگا قرآن پاک دے بارے جے انہیں میری بات نہ منی یہ دو کوڑے مارے جان گے میرے وال غور کریا دے انہیں جلال بلائے میں اتنا وزنی کوڑ ہے میری بات دے غور کریا دے میری بات دے توجہ کریا دے ایسے جناب لمحے اندر ایک وقت دا بہت بڑا امام موقع پہ موجود سی جیدہ نام امام مامون رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں امام صاحب دے جسم تے جڑے کوڑے مارے گئے میں اس کوڑے نو دیکھیا تے اللہ دی قسم چیخاں نکل گئیاں وقت دے امام دیاں فرماتے نے امام مامون رحمت اللہ علیہ میں جنہوں اس کوڑے نو دیکھیا تے اتنا وزنی کوڑا سی اگر انہوں بندہ طاقتور چوک کے کسے بڑے شریر قسم دے ہاتھی نے کانڈ تے کوڑا مار دیتا تے ہاتھی دیاں چیخاں نکل جاندیاں اتنا وزنی کوڑا ہے تے وقت دا حکمران نے ایک جلات بلایا کہنے لگا کوڑا پکڑ احمد بن حنبل دے جسم تے کوڑا مار تے ایک کوئی کوڑا مارنا ہے کیونکہ تیرے کو بچنا ہی ہے کہ دوجا بچنا ہی کوئی نہیں جناب وزنی بڑا ہے انہیں کوڑا ماریا امام صاحب دے جسم تے ایک کوئی کوڑا لگے ہے تبیز پھٹ گیا ایک جلال پچھے ہٹے ہے
دوجے نے گھوڑا پکڑیا انہیں جسم تے ماریا کہ جسم دیاں بوٹیاں جسم تو جدا ہویاں نے جدوں 19واں گھوڑا وجیا تے وجدے کیوں نے قرآن پاک تے دفاع واسطے کیوں مارا پہ کھاندے نے قرآن پاک دی محبت اندر کیوں تکلیفہ پہ اٹھاندے نے قرآن پاک دی الفت تے عقیدت اندر کیوں مارا پہ کھاندے نے قرآن پاک نال پیار دی وجہ تو جدوں 19واں گھوڑا وجے ہے میری بات تے غور کریا جے کہ امام صاحب نے جڑی شلوار پائی ہے اے دے اندر جو بھی پایا گیا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے امام صاحب دی شلوار یا تہ بند ہے انہاں دے جناب ناف تو تھوڑی جی نیچے آئی ہے تے امام صاحب نے آسمان وال نگاہ چک لیاں تے اپنے رب دے سامنے کچھ گلاں کیتیاں نے اللہ چاہے تے اپنے بندیاں دی انج بھی مدد کردا ہے اللہ انج بھی پیار کردا ہے جڑا قرآن پاک دے دفاع دی جان پیش کر دے وے اللہ انج بھی عزتاں بچا لیندا ہے جڑا قرآن پاک دے دفاع لئی اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھڑے اللہ دا پیار انہوں انج بھی لب جاندا ہے امام صاحب دی شلوار چادر انہاں دی ناف تو تھوڑی جی نیچے ہوئی ہے امام صاحب نے نگاہ اوتے نوں چکیاں اپنے ہونٹاں نوں حرکت دتی ہے تے جتنے لوگ قریب کھڑے نے امام صاحب دے وجود ول ویندے نے اچانک ماجرا انج دا بنیا ہے جڑی شلوار چادر نیچے نوں آ رہی سی اللہ دی قدرت نال دوبارہ اٹھے اپنی جگہ تے چلی گئی امام صاحب بے ہوش ہو گئے جو کہ قید خانے بند کر دیتا گیا جدو ہوش آئی نا امام مامون رحمت اللہ علیہ انہاں نے وقت حکمران دے سامنے ایک مطالبہ رہ گیا کہنے لگے امام صاحب نہ ملاقات کرنی چاہنا انہیں کہا ٹھیک ہے ملاقات کرا دیو اے جناب جنہاں نے ملاقات کروائی ہے کہ امام مامون قریب بہ گئے تے کہنے لگے استاد جی میں ایک گل پوچھن لئی آیا ایک گل نے مینوں تڑپا کے رکھ دیتا ہے اے جو تہاڈی شلوار چادر ناف تو نیچے آ رہی سی کہ اچانک اتے چلی گئی تساں اتے نوں چہرہ کیتا ہے تے اپنے رب نال کیڑیاں گلاں کیتیاں نے اللہ پاک دا تہاڈے نال پیار ویکھیا ہے تے امام صاحب فرماندے نے میں اپنے ہونٹاں نوں حرکت دتی ہے تے میں رب سامنے دعا کیتی ہے اللہم ان کنت تعلم اللہ میں نہیں جانتا اللہ جی سارے معاملے تسی جان دے جے اے جتنے دربار اندر بندے نے انہاں دیاں سوچاں نوں میں نہیں جانتا انہاں دے دلاں نوں میں نہیں جانتا اللہ جی تسی کلے جان دے جے یا اللہ میں تیرے قرآن پاک دا دفاع کرنا تے اللہ میرا ایمان ہے میں سچا ہاں تے یا اللہ اے دنیا والے جھوٹ پہ بول دینے تے یا اللہ میں نو عین الیقین چاہید ہے حق الیقین چاہید ہے ویسے میرے دل دا اطمینان قلب تے ہے وے میں سچی گل پیا کرنا لیکن یا اللہ میں تیری قدرت تے تیری رحمت نازل ہوندی ویکھنا چاہنا اللہ دربار بھرے دشمنان قرآن پاک دا تے اللہ میں برہنہ ہو جاؤں گا انہاں دے سامنے میرا ستر ننگا ہو جائے گا تے یا اللہ میں نو ڈار لگدا ہے میرے جسم تے انہاں دی نگاہ پوے اللہ جی میں نو حیا آندی ہے میں نو شرم آندی ہے میں تیرے قرآن دا دفاع پیا کرنا اللہ میری عزت نو تساں بچانا ہے میں اپنے رب نال گلاں کیتیاں نے اللہ میں نو برہنہ نہ ہون دیوی تے مالک کائنات نے میری شلوار چادر نو کتے کر دیتا ہے میں نو لوگاں دے سامنے برہنہ نہیں ہون دیتا میری دعوت دے غور کریا دے جیڑا قرآن پاک نال پیار کرے وہ دی عزت رب بچاندا ہے جیڑا قرآن پاک نال محبت رکھے وہ دی عزت دا دفاع رب کردا ہے جیڑا قرآن پاک نال محبت الفت عقیدت اپنی جان تو بچ کے رکھے وہ دی عزت تے آبرو دی حفاظت میرا سونا اللہ کردا ہے سچ قرآن کہندا ہے اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پھر آکو مالک کائنات جزاکم اللہ اے بیچارے بڑے ماشاءاللہ تھکے تھکے بیٹھے نے تے انہاں نے اجے میرے تو بعد بھی نعرے مارنے نے توجہ میرے حل کرو نعرہ تکبیر ہاتھ چاک کے ذرا نعرہ تکبیر ہاتھ قرآن واسطے چاک لو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
نہ تسی گھر بولو نہ بازار چ بولو نہ دکان تے بولو بس دین بدلے بولیا کرو اور کتے نہ بولیا کرو ماشاءاللہ اللہ رانا صاحب نے نا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں رانے جو میں بھی اے مولوی بھی انہاں دا کچھ لگدا ہے اس واسطے رانے رانے ہی ہیں ٹھیک رہے سب ماشاءاللہ غور کرو اور میری بات اے رانے نال پیار بڑا ہے انہاں محبت انہاں دے ساری عمر اپا نوکر اللہ دے فضل ہے آکھو انشاءاللہ او کہو انشاءاللہ عالم دین دے نوکری آسی ادھر صاحب علم ہوتا ہے نا وہ دی نوکری کرنی چاہیے وہ خدمت کرنی چاہیے وہ پیار کرنا چاہیے وہ محبت کرنا وہ علیحدہ گل ہے کہ مولوی بیچارہ کہتے مجبوری دے طور 2 منٹ مسیح تو لیٹ ہو جائے تو جڑ جانے ہیں پھر انہوں وہ گل پوچھنے سپیکر چ دسن والی نہیں تسی نہیں پوچھ لے ماں یار تسی بڑے چنگے ہو میں تو اس علاقے کی گل پہ کرنا اپر پنجاب دی یہ تو جنوبی پنجاب ہے نا تسی کدی نہیں ماشاءاللہ کو مولوی صاحب کدی 2-4 منٹ خطبہ بات اتنے ٹائم ٹر جائے پھر بھی تسی کدی نہیں بولے اللہ بھی تمہیں دین بدلے بولن دی توفیق دے آمین آکھو کہو آمین نہیں تو کام خراب ہونے لگا جی اچھی آمین آکھو مولوی بیچارہ لیٹ آئے تسی پھر بھی کچھ نہیں کہتے ایک تو نماز نہ بھی کتے بیماری چ پڑھا سکے تسی کدی نہیں بولے بھی ایڈے چنگے ہو جے تسی بولتے ہو کہ ماشاءاللہ خلیق صاحب ایڈے صحت مند ہو انہاں دی صحت تو لگدا بھی تسی نہیں پہ بول دے اللہ بھائی تانوں دین بدلے ماشاءاللہ اللہ شیخ صاحب دی عمر دراز فرمائے آمین آمین اے بچے نہیں بولنا تساں وڈیاں بولنا تسی کہو آمین اللہ سونا جڑا دین بدلے بولے نا وہ دے گناہ نیکیاں بنا دیں اللہ جڑا قرآن پاک دی عظمت بدلے بولے نا وہ دی دنیا آخرت بہتر فرما دیں توجہ کریا نے میری بات قرآن پاک دی عزت ضروری اور قرآن پاک دی تلاوت بھی ضروری قرآن پاک کو پڑھنا بھی ضروری نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی دی ہے کہ بیست تو بعد نبوت ملن تو بعد جیڑیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دیاں لگائیاں نے انہاں ڈیوٹیاں ذمہ داریاں میرے بات دیکھو ذرا میرے بات دھیان کرو ذرا انہاں ذمہ داریاں جو ایک ذمہ داری کیڑی ہے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مالک کائنات فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توانیاں ذمہ داریاں جو ایک ذمہ داری کے بھی لگائی ہے یتلو علیہم آیاتی تو سا میری آیات کو تلاوت کرنا ہے تو سا قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ جیوے جیوے تسی تلاوت کرتے جاؤ گے بندیاں دے جسم پاک ہوندے جان گے جیوے جیوے تلاوت قرآن پاک کرو گے دلہ دے سنگ اترتے جان گے جیوے جیوے قرآن پاک کی تلاوت کرو گے دلہ دے جناب روشنی آتی جائے گی دل منور ہوتے جان گے تو قرآن پاک کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نیکی سمجھ کے ایک باری پھر کہو رب پاک کو اجر و ثواب لین لئی پھر آکھو مالک کائنات نے نبی پاک علیہ السلام کی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی ہے میرے پیارے حبیب جی یتلو علیہم آیاتی تو سا قرآن پاک بھی آیات کی تلاوت کرنی ہے ادھر میرے والکار کرے آجے صبح بھی کرنی ہے شام کو بھی تلاوت کرنی ہے دوپہر وقت بھی کرنی ہے تہجد کے ٹائم بھی کرنی ہے قرآن پاک کی
عظمت تو صدقے قرآن پاک کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. حافظ نبی صاحب توجہ کریا جے موبائل وال نہیں دھیان کرنا میری بات تے تساں غور کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ. خدا بات چو نا بڑا ہی پیارا قرآن پڑھنے والا میرا ویر میرا شیخ میرا بزرگ میرا شیر بڑا سونا خطیب بیٹھا ہے تو میرا دل دی خواہش ہے قرآن پاک نو نا سونے انداز میں اور حدیث پاک بھی ہے صحیح بخاری بھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. فرمایا قرآن پاک نو اپنی نا سونیاں آوازاں نال پڑھیا کرو اینو زینت نال پڑھیا کرو اینو خوبصورتی نال پڑھیا کرو اینو پیار نال پڑھیا کرو محبت نال پڑھیا. سنیے قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم دے رہے ہیں اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام جی تو سا قرآن پاک پڑھنا ہے صبح دے ٹائم بھی پڑھنا ہے رات دے وقت بھی پڑھنا ہے جنہیں بھی قرآن پاک بھی تلاوت کرنی ہے. قرآن پاک کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ اور سجے کبے والے او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. فرما رہے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام جی تو سا قرآن پاک نو ترتیل نال پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے یہ دے مخارج دے نال پڑھنا ہے یہ دے معنیاں تے غور کر کر کے پڑھنا ہے. یہ نہیں تقریر بھی پنجابی تے قرآن بھی پنجابی انج نہیں انو اچھی آواز نال پڑھنا ہے سونا کر کے پڑھنا ہے یہ دی جناب پابندی کر کے پڑھنا ہے. اور قرآن پاک دے اور مقام تے غور کریا دے جدو آسمان تو وہی آندی امام کائنات علیہ السلام دے دل پاک تے جبریل امین لے کے آندے تے نبی پاک علیہ السلام دے ادھروں دل پاک تے وہی آ رہی ہے تے نبی پاک علیہ السلام زبان پاک چو قرآن دی تلاوت کر دے جلدی جلدی پڑھ دے تیز تیز تلاوت کر دے. مالک کائنات نے قرآن پاک نازل کر دیتا ہے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ السلام جلدی جلدی قرآن نہیں پڑھنا تیز تیز قرآن نہیں پڑھنا انہوں جلدی جلدی اپنی زبان جو ادا نہیں کرنا بلکہ ایک قرآن پاک نازل بھی میں کیتا ہے انہوں تو آنے سینے چوی میں آپ بٹھانا ہے یہ دی تفسیر کے فساد و بلاغت ہے انہوں تو آنے سینے اندر میں موجزم کر دینا ہے. میرے بار غور کریا دے انہوں جلدی جلدی نہیں پڑھنا انہوں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. یہ دی میں مثال دیاں گا انہوں شبینے جو نہیں پڑھنا ایک راج قرآن پاک ختم شبینے جو لین لا چڑی ہے ساری رات پڑھ بالکل نہیں پڑھنا لے آؤ کو دلیل ایک راج قرآن پاک ختم کرنا لی کو دلیل دیو جے دلیل نہیں تے کسے دے پاک دی براست دا نام دین نہیں دین اللہ پاک دی وحی دا نام ہے اور وحی لے کے آن والا پاک ہے. سنے آلے وحی بھی پاک ہے وحی کرن والی ذات بھی پاک ہے وحی لے کے آن والا فرشتہ بھی پاک ہے. جس پاک
پاک پیغمبر علیہ السلام تے وہی نازل ہوئی ہے وہ پاک پیغمبر بھی پاک ہے وہ دے ہاتھ بھی پاک نے وہ دے پیر بھی پاک نے وہ دی زبان بھی پاک ہے وہ دیاں اکھاں بھی پاک نے وہ دیاں اکھاں دیاں پلکاں بھی پاک نے وہ دیاں زلفاں بھی پاک نے وہ دا سینہ بھی پاک ہے وہ دا پسینہ بھی پاک ہے وہ دا مدینہ بھی پاک ہے وہ دا نگینہ بھی پاک ہے وہ دی مہر نبوت بھی پاک ہے وہ دا اٹھنا بھی پاک ہے وہ دا بیٹھنا بھی پاک ہے وہ دا سونا بھی پاک ہے وہ دا جاگنا بھی پاک ہے وہ دا کلام کرنا بھی پاک ہے وہ دا مسکرانا بھی پاک ہے وہ دا جناب رونا بھی پاک ہے وہ دا زندگی دا ایک ایک لمحہ پاک ہے اور سنیے میری عقیدت وہ دیاں زلفاں پاک نے وہ دا سینہ پاک ہے وہ دا پسینہ پاک ہے وہ دے جناب گوڑے گنڈے وجود پاک ہے جس جگہ تے بیٹھ ہے جگہ پاک ہے جس ممبر تے کھلو جائے ممبر پاک ہے جڑی سواری تے بیٹھ ہے سواری پاک ہے جس جناب سواری تے چڑھ کے جناب بیت المقدس پہنچے وہ جگہ پاک ہے جتھے امامت کرائے وہ مصلی پاک ہے جتھے بیٹھ جائے وہ جگہ بھی آل ہے پاک تے طیب ہے سنو میری دعوت جیدلی ہاتھ اٹھائے پاک نے جیدلی مسکرائے مسکرانا پاک ہے جیدے واسطے دعا فرمائے دعا فرمانا بھی پاک تکبیر عظمت مصطفیٰ عفت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ حسن مصطفیٰ کمال رب پاک بھی وہی پاک ہے تے پاک دل تے آئیے ادھر میرے والے غور کرے آجے دل پاک تے وہی آئیے ایتو کلمات اتے نو ٹرے نے علماء کرام صاحب علم صاحب تقوی صاحب شریعت نے دین تے عمل کرنے والے پیار کرنے والے میں علماء کرام دی خدمت اندر معتبانہ عقیدت تے پھول نچھاور کرنے جانا پیش کرنے جانا تسی سامعین محترم غور کرے آجے وہی نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام دے دل پاک تے ہون دل پاک کو زبان پاک وال کلمات کہنے میرے وال غور کرے آجے اے زبان پاک تو موتیاں نالوں زیادہ ہیرے جواہرات نالوں زیادہ قیمتی الفاظ بن کے زبان چو باہر نکلے نے کہ نبی علیہ السلام جلدی جلدی قرآن پاک پڑھ رہے نے جلدی جلدی تلاوت فرما رہے نے کہ اللہ فرماتے نے سونیا تسی جلدی نہ کرو جیدہ دل پاکے انہوں حکم دیتا ہے جلدی جلدی نہ پڑھو جیدہ سینہ پاکے اس نبی علیہ السلام کو حکم دیتا ہے انہوں تیز تیز نہ پڑھو وہ پاک تیز نہیں پڑھ سکتے یہ دن پاکہ نے شبینے شروع کر لینے انہوں نے قبرہ پہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے صحیح مسلم کی حدیث کو استدلال ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تجالو بیوتکم مقابرہ اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ یہ دے اندر سورہ بقرہ پڑھیا کرو اپنے گھر اندر قرآن پاک پڑھیا کرو جمیع محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو مراد ہے گھرانوں قبرستان نہیں بنانا گھر اندر قرآن پاک پڑھنا ہے چونکہ قبرستان قرآن نہیں پڑھی دا وہ اہل حدیث و اہل سنت ہے وہ نبی پاک علیہ السلام بھی پیاری امت ہے 5-7 بیبیاں محلے چو کٹھیاں کر لیاں کاری یاسینہ پڑھانیاں نے چاول پکا کے کھوانے نے میں کچھ نہیں کہیں دا لیکن مطالبہ ایوے دلیل چاہی دیئے وابی ڈاپ کھڑا بے کام کرنے نہ نہیں آئیے محلیاں بیبیاں کٹھیاں کر کے جی یاسینہ پڑھانیاں نے دلیل دیو ہر کارج قرآن پاک کی تلاوت جتنے کرتے افراد نے اپنے اپنے کارج کر کٹھیاں کر کے یاسینہ پڑھانیاں کو جو اور پڑھا بھائی جان دلیل دیو باہمیں کوئی میرا بھائی ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھے اللہ دی عظمت دی قسم ہے نبی جتی صاف کرنا سعادت سمجھنا کیوں وہ سونے نبی علیہ السلام دا امتی ہے اپنی مرضی نہیں دین کر سکتا دلیل چاہیے دلیل چاہیے بھائی جان دلیل چاہیے نبی پاک کو چھڑ کے چاچے تائیں پہ چھٹو عقل مند کون کرے چاچے تائیں باپے نانے باپے دی عزت دین دی وجہ تو ورنہ ساری عزتہ دین تو قربان دلیل چاہیے توجہ کرو میری بات پہ غور کرے آجے میرے وقت میں آنے کرے آجے کوئی نہیں ضروری سب
مہینے چ ایک جلسہ ہوئے تو حدیث پاک پڑھاواں گے انشاءاللہ دین پڑھاواں کوئی ضروری نہیں 40,000 لینا میں 50 لینا میں کٹا بیچو لیلا بیچو بکرا بیچو ککڑ بیچو سنڈا بیچ کے میرے پیسے دو نہیں کہنا جے کوئی ایک نہیں گل سنے گا پر دین بہ کے مسیح مسلح سے ٹوٹی صاحب پہ بہ کے بچیاں تے ریگ مار کے انہاں تک دین پہنچا کے اہل توحید پیدا کر کے اہل سنت اہل حدیث پیدا کر کے قوم کے سامنے کھڑے کر کے کہا کہ اے رب دے دین سنان والے نے انہاں دی بات منو اللہ راضی ہو جائے گا کوئی ضروری نہیں دم کھڑپے نہیں چاہیے دگڑ بگڑ پیٹا نہیں چاہیے سیانے چاہیے دنا چاہیے جڑے نبی علیہ السلام دی حدیث تو جاننا مارن والے ہن انج دے چاہیے انج دے نہیں چاہیے چوڑ لبے بھی کھا گیا حلوہ بھی کھا گیا کھیر بھی کھا گیا سجے کھپے ویندے ارجن خلیق صاحب نہ ویندے ہون عبداللہ مجاہد صاحب نہ ویندے ہون فلانا مولوی نہ ویندا مولوی جی اڈے لبے چوڑ سن کھا گئے سارا کچھ نہیں انج دے چاہیے نے جڑے روزے رکھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کریں انج دے چاہیے اور الحمدللہ میں بڑے وثوق نہ کہہ سکنا میں دوسری دفعہ جس عظیم ہستی کو صحیح بخاری پڑھی ہے شیخ الحدیث والتفسیر حافظ بنیامین طور صاحب رحمت اللہ علیہ میں اس عظیم ہستی دی پیرانچ بے کے اور ایک پورا سال مسلسل میرے رب نے میرے کو خدمت کروائی ہے جڑا تہجد تو لے کے سورج نکلن تک اشراق کی نماز تک روزانہ 4 سپارے قرآن پاک دے حفظہ پڑھیا کرتے سن میں انہاں دا روحانی فرزند ہون دی حیثیت نہ کہہ رہا انج دے چاہیے نے دم کھڑا پہ مینوں نہیں چاہیے آپ صاحب روزانہ 4 سپارے میں ایک دن پوچھا آپ صاحب ایک لوگ دے پڑھ دیو فرمان لگے جدوں دا میں حفظ کیتا ہے ادوں تو لے کے آج تک میرے اللہ نے ایک ناگا بھی نہیں پہن دیتا بھائی جان میں انج دے چاہیے میں انہاں دا نوکر میں انہاں دا خادم اور جاؤ آج میں علا وجہ البصیرت کہاں گا اگر میں اپنے علماء نال پیار کرنا کہ قرآن حدیث کی وجہ تو پیار کرنا اگر میں کسی اور مذہب دے کسی بڑے لیڈر نو نہیں کچھ سمجھدا کہ قرآن حدیث کی وجہ تو نہیں سمجھدا ورنہ میریاں نکاح ہر ایک کی عزت ہر ایک کا ادب ہے قرآن پاک نال پیار کرو محبت کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو میں قرآن پاک دیا آیتاں پڑھیاں نے جنہاں اندر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو کیا ہے قرآن پاک دیا آیات کی تلاوت کرو پھر نبی علیہ السلام کی تلاوت کر دے ادھر میرے والے کیا دے صحیح بخاری کتاب التفسیر نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پاک نبی علیہ السلام دا عمل پاک طرز زندگی سیدنا عبداللہ بن مسعود غالب عبداللہ بن مسعود بیان کر دینے رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک رات میں مسجد نبوی اندر نبی پاک علیہ السلام کو لے گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تہجد دی نماز اندر قیام اللیل اندر رات دی نماز اندر نبی علیہ السلام رمضان پاک تو علاوہ نماز میں پڑھ دینے تے میرا دل کیتا میں نبی پاک علیہ السلام دے نال نماز پڑھا فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام دے کھپے پاسے جا کے کھلو گیا ادھر سارے میرے وال دے کے آجے سامعین محترم میرے وال غور کرے آجے کھپے پاسے نبی پاک علیہ السلام نے نماز لی دی ہے سورہ فاتحہ پہ پڑھ دینے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھپے پاسے آ گئے نبی پاک علیہ السلام نے این پچھوں دی ہاتھ کیتا ہے عبداللہ بن مسعود نو کان تو پکڑیا اپنے سجے پاسے کر لیا ہے جدو 2 بندے جماعت کروان امام کھپے پاسے تے مقتدی سارے بولو محبت نہ بولو مقتدی تے امام بھائی جان برابر کھلوئے گا بالکل برابر 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہوئے گا ورنہ دلیل چاہیے بالکل برابر کھڑا ہوئے گا بالکل پیر نہ پیر جوڑ کے کندھے نہ کندھا جوڑ کے گٹے نال جی بولو گٹے نال وابیو تہاڈی عظمت نو سلام ہے تانوں بار بار سلام ہے تسی بھی چیچی جوڑ دیو گٹا تسی بھی نہیں جوڑ دے میرے دیکھو توجہ میرے فجر دی نماز کا بھی پتہ لگ جائے گا جب میں روک گیا میرے دیکھو ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی پیرا نہ پیر جوڑو
پیارے خطیب پاکستان شاکر صاحب میرے وال دیکھو سارے میرے بزرگ آج میری سنو میں ایسے بھی تمہیں کیا ہے تمہیں کدی نہیں بولے انہیں تو ہی بولنے لگ گئے میرے چوپ بھی کرانے ہوتے ہیں میں عزت ادب احترام کرنا اپنے بزرگ سمجھ کے میرے دیکھو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پیرانا پیر جوڑ کے کھڑے ہو وہ نبی علیہ السلام جی ملے گا کی فرمایا پیرانا پیر جوڑو گے کندھے نہ کندھا جوڑو گے درمیان جڑا خلا ہے یہ بند ہو جائے گا کھلو پیر ملے وہ تو کندھے نہ کندھا ملے ہے فرمایا وچوں دی شیطان گزر کے تواڈے دلاں وچ وسوسے نہیں پائے گا واہ سالاں دی گل ہے کراچی دا ایک مولوی ہے میں نام نہیں لینا کہ ساتھی ناراض نہ ہوئے انہیں کہا جی میں بھابی تو پیر کھول دے جے نا پیراں دے وچوں دی نہیں شیطان آوندا ساڈے پیارے نے پھر بڑا سونا جواب دیتا ہے انہیں کہا اتھوں دی کدی نہیں آ سکدا بھاویں تجربہ کر لے یہ سائڈ تو ہی ہوتا ہے اور پکی گل ہے سائڈ تو آتا ہے توجہ کرو میری بات پہ غور کریا دے میری عمر دا تقاضا نہیں اور میں ہے بھی طالب علم خدا بات ادھر بیٹھے نے پیار کرنا لے محبت کرنا لے میری بات پہ غور کریا دے نبی علیہ السلام نے دو فائدے دسے دو فائدے توجہ کریا دے ایک دے فائدہ اے وے نبی علیہ السلام فرماتے نے دونوں بندیاں دے درمیان جب فاصلہ ہی نہیں بچے گا تے وچوں دی شیطان گزر کے انہاں دے دل وچ وسوسہ نہیں پائے گا تے دوسرا فائدہ اے وے نبی علیہ السلام فرماتے نے پیراں نال پیر ملاؤ گے اللہ تواڈے دلاں نوں ملا دے گا تواڈے دلاں وچ محبت پا دے گا لیکن میں عجیب انداز ویکھیا ہے اپنے پیارے اہل حدیثاں دا میں بڑا ہی پیارا انداز ویکھیا ہے رشتیاں تو لڑائیاں نے زمیناں تو لڑائیاں نے بڑا بنیاں تو لڑائیاں نے پلاٹاں مکاناں تو لڑائیاں نے جائیداداں تو لڑائیاں نے تے آ کے پیراں نال پیر جوڑ کے کھلو گئے نے اوے حدیث پاک تے عمل کیتیاں تے دلاں وچ محبت آنی سی دل جڑنے سن انہاں چیچیاں جوڑ لئیاں اج تک دل جڑے یہ مطلب سنت تے صحیح طرح عمل نہیں ہویا تاں بھی دل جڑے محبت تاں نہیں آئی توجہ کرے آج بات اور پاسے نہ چلی جائے نبی پاک علیہ السلام اتنا ہوئے پر فجر تک کوئی بیان ہوئے تو پھر فجروں بعد باقی درس ہون میرے بات توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما انہاں نوں پڑھ کے اپنے سجے پاسے کر لیا میرے والے سارے میرے سامعین محترم اس قابل عزت قابل احترام میرے والے لے کے آجے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی دی ہے سورہ فاتحہ ہو گئی آمین بلند آواز نہ کی ہے اگے تلاوت شروع ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تلاوت شروع ہوئی ہے پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا غلام کہتا ہے میں دل اندر خیال کیتا نبی پاک علیہ السلام 100 آیت پڑھن گے پھر نبی علیہ السلام رکوع کر لیں گے میرے وقت دھیان کریا دے امام کائنات علیہ السلام نے ایک تلاوت مٹھے انداز نہ شروع کی دی ہے پیارے قرآن پاک دی پیار نہ تلاوت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نے 100 آیت گزر گئی نبی علیہ السلام نے رکوع نہیں کیتا میں سوچیا 200 پڑھن گے 200 بھی گزر گئی فرمایا میں سوچیا نبی علیہ السلام چند آیت اور پڑھن گے اس تو اگے گل ٹپ گئی سورہ بقرہ نبی پاک علیہ السلام نے پوری پڑھ چڑھی ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے نے رضی اللہ عنہما میں سوچیا ہن سورہ بقرہ مکمل لگی ہے نبی علیہ السلام رکوع کرن گے نبی پاک علیہ السلام نے سورہ مکمل کی تھی کہ سورہ نساء شروع کر دیتی ہے فرماتے ہیں میں پھر سوچیا کہ یہ 100 آیت پڑھن گے نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت جاری ہے پوری سورہ نساء امام نبی پاک علیہ السلام نے سورہ نساء ساری تلاوت کر چڑھی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما میں سوچیا ہن رکوع کرن گے نبی علیہ السلام نے سورہ آل عمران شروع کر دیتی کہ بھی ساری تلاوت کر دیتی ہے
ایک رکعت نماز دی تے تلاوت کرنے والے امام کائنات علیہ السلام نے، رحمت کرنے والے رب ذوالجلال نے، تے سنن والا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک رکعت اندر اتنی لمبی تلاوت کی دی ہے کہ انہاں دا حساب لگایا جائے 5 سپاریاں دے قریب قرآن پاک پڑھدا ہے، تقریباً 5 سپارے یا رکوع بن جانے نے یا 1-2 رکوع بن جانے نے، تقریباً 5 سپارے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی تے اونچی بولو کنیاں رکھتا اندر بول دے نہیں کنیاں رکھتا سانو تراویح علی حافظ میں دا چاہیے جڑا منٹھار ہوئے وہ منظور مینگل کہیں نہ ہوتا ہے پاہمیں جو میں انہا ترجمہ لگا کر وہ منظور مینگل کہیں نہ ہوتا ہے تراویح علی کاری انجدہ چاہیے جو F16 جنہ جہاز تیز جنہ اینا سانو حافظ تیز چاہیے جڑا سانو ٹھا رکو تے ٹھا سہیدہ تے کئیاں مسیطہ مولانا کہا شیخ عبداللہ مجاہد صاحب حافظ نہ لے آئے کیوں جی نہ تو یہ کول والا پڑھا کے تے گزارا کرو ساڑھے کو کھلوتا نہیں جانا ولیمے دی روٹی کھان لگیا 2 گھنٹے بابا کھلو گے نا تے بوٹیاں کو گیڑا نہیں جاندے وہ تو یہ گوڑے گٹے تھکڑ دا نام نہیں لئی دے نماز پڑھا لگیا 2 منٹ لمحہ پہنا اور کئی نمازی سائیکل چلان گے موٹر سائیکل چلان گے پیدل آن گے جدو جماعت میں نماز پڑھیں گے تو بہ کے پڑھیں گے مولوی کھلوتا نہیں جاتا میرے بات ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ہے تو اڈائی نام جزاکم اللہ مبارک میرے والا غور کرے اللہ اس بچے کو دین دا خادم بڑھائے آمین آمین اللہ ایک بڑی پیار والی گل ہے جڑی بچے نے وہ میرے بھائی جان نے پیسے دے کے بھیجن بڑی اچھی گل ہے اپنے علماء کی خدمت کیتا کرو دین پڑھن پڑھان والے پیسے دیا کرو انہاں دی جُتیاں کپڑے لیڑے لے اللہ دی قسم ہے میں تانوں جے کہیں تو تہاڈے اگے ہاتھ جوڑ لینا اپنے علماء دی قدر کرو ورنہ علماء اہل حدیث دنیا تو ٹر گئے تانوں سچا دین سنان والا شاید کوئی بچے ہی نہ انہاں دی قدر کر لو یہ تہاڈے پیسیاں دے محتاج نہیں دے لیکن تہاڈی محبت دے طلبگار جے انہاں نے پیار کیتا کرو محبتہ کیتا کرو دل وڈے کیتا کرو کوئی تقریر لے آگے پیسے بڑھا دے انہوں ایک دن ڈاگا لے کے نہ پیچھے چڑھ جا کرو انہوں پیار کرو دلی برکت دی دعا کرو رحمت دی دعا کرو انہوں واسطے انہوں شاباش کہو اور وہ دا ہی پیسہ دین تے خرچ ہوتا ہے اللہ دی قسم ہے کئی بندے قاری سیف اللہ عابد صاحب کئی بندے انہوں اللہ نے اتنا مال دیتا ہے لیکن انہوں نے مقدر ایڈے ستے نے اور میں اکثر کیا کرنا انہوں نے پیسے رب نو پسند نہیں تا تو دین تے لگ دے ہی نہیں انہوں نے پیسے نہیں رب نو پسند توجہ کرے آجے میری بات پہ غور کرے اچھا ایتھے دینے حرام نے تے تقریر کر کے جان لگے تے جیب چپونے حلال نے اوتے کلا فتوہ ہے میں نے پتہ ہے سوشل میڈیا دا دور ہے جدو میری گل جانی ہے نا لوگوں تک بڑے مفت نے مفت جنہوں الف و بے دا نہیں پتا میڈیا پہ مفتی بنے ہوئے ہیں نہیں جو مولوی پیسے لیں دے رہے یہ دین ویچ دے رہے یہ فلاں کر دے رہے یہ انج کر نہیں ایتھے پیسے دینے بھی جائز نے انج دینے بھی جائز نے انج دینے بھی جائز نے جیب چپانے بھی جائز نے ہر طریقے نے انہوں نے خدمت کرنی جائز یہ فتوہ لینا ہے کہ میں اسلام تے لکھ کے دینے بھی تیار توجہ کرو میری بات تے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک دی تلاوت میں غلط اسی ہمیں یار انہوں نے عادتہ خراب کر چھڑی ہیں بیڑے ہی کول کر چھڑے گڈیاں لے کے دیو اپنے مول مینوں اللہ دے فضل نال میرے بھرا نے گڈی لے کے ہونڈا سویک لے کے دتی ہے 5 ماڈل امام مسجد نے لے کے دتی بھائی صاحب جانتے ہیں بھائی محمد افضل توبہ ٹیک سے 1337 ٹولن والے امام اللہ کی قسم امام مسجد نے گڈی لے کے دیتی اللہ اس میرے بھرا دے کاروبار چ برکت فرمائے اونچی آمین آکھو اللہ دے رزق نو مزید وسیع فرمائے اللہ دے بندے ہو علماء ایک وہ گڈی تے دین سنان رب دا نظام لوگاں تک پہنچان شریعت نبی علیہ السلام دی حدیث پاک پہنچان قرآن پاک دی دعوت پہنچان تو اڈلی صدقہ جاریہ بن جائے بندے دنیا تو ٹور بھی جان تے قبراں چ رحمت وسے ہو ہی چاہیے سانپ بن کے بہ گئے جے بیچارے بزرگ آ جاندے نے نا کہ گندم دے سیزن اے گل کہن یار اوتے مدرسے گندم دے آ جائے کئی بندے مسجد ہی چھڈ ایتھے نماز پڑھی ہیں انہاں نے اتر بھی مسجد ٹور جانے ہیں انہیں بورا دے جانا ہے
شکر کرو، اللہ کی قسم ہے شکریہ ادا کرو، تہاڈا مال پاک کرنے واسطے تہاڈے بوہے تے آ کے کھٹکھٹا کے کہندے نے اپنی روزی پاک کر لو، یہ تہاڈے موسم نے۔ توجہ کرے آجے میری بات تے بات مکان لگا، ٹائم کافی ہو گیا ہے، غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کر دے، ایک رکعت اندر تقریباً 5 سپاریاں دے قریب نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت کی دی ہے۔ میرے بل غور کرے آجے 2 صحابی نے، ایک دا نام معاذ بن جبل ہے، صحیح بخاری ہے، کتاب المغازی، میں حوالے کا ذمہ دار ہاں، میں طالب علم یہ عربی کوئی نہیں جانتا تے اردو لے کے پڑھ لوے، صحیح بخاری کتاب المغازی، نبی پاک علیہ السلام نے 2 صحابیوں کو بلایا ہے، ایک دا نام معاذ بن جبل ہے، اور میں یاد آئے معاذ بن جبل کون نے رضی اللہ تعالی عنہ، قاری سیف اللہ عابد صاحب، پیکر اخلاص مولانا عبداللہ مجاہد صاحب، اور بڑے مشفق مہربان مولانا ارشد قلیق صاحب، توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام شروع نماز جلوں پابندی دے نال اللہ پاک دا آڈر آیا ہے، بعد جماعت نماز فرض ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہوندی تے پچھو ایک بندہ آندا، وہ آکے جڑے بندے نماز پڑھ دے نے انہاں دے کان دے قریب کہندا کنیاں رکھتا ہویاں نے، تے نماز پڑھن والا نماز پڑھدیاں 10 دیندا، 2 پڑھیاں گئیاں نے، 3 پڑھیاں گئیاں نے، 1 رکعت پڑھی گئی ہے، تے جڑا پچھو بعد آیا ہے وہ جلدی نال پہلے وہ رکعت پڑھ لیندا تے پھر اس رکعت اندر شامل ہو جاندا، تے نبی علیہ السلام تے نال ہی سلام پھیر دیندا۔ ایک دن معاذ بن جبل آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے تے معاذ بن جبل دی 1 یا 2 رکعت رہ گئی ہے، اے پچھو آ کے صف چ ملے، انہاں نے بندیاں نوں پوچھیا نہیں، اللہ اکبر کہہ کے صف چ کھلو گئے، نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا تے جنیاں رکعتاں انہاں دیاں باقی رہ گئیاں سن، انہاں نے سلام پھیرن تو بغیر کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کی دی ہے، وہ رکعتاں پوریاں کی دیاں، سلام پھیریا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے معاذ کھڑا ہو جا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، جی نبی علیہ السلام جی میں حاضر ہاں، فرمایا ساڈے نال نماز پڑھی ہے، جی تواڈے نال پڑھی ہے، فرمایا کھڑے ہو کے بعد اندر کی پڑھے ہے، نبی پاک علیہ السلام جی میریاں رکعتاں رہ گئیاں سن تے میں نال تینوں پوچھنا پسند نہیں کیتا، اے شروع اسلام دی بات ہے، تینوں پوچھنا پسند نہیں کیتا کتے ایدی نماز اندر خلل نہ آ جائے، اے رب رحمان نہ گلاں کر دے تے میرے نال گلاں کرن نہ لگ جائے، رب دی تے ایدی ملاقات اندر کتے میں حائل نہ ہو جاواں، میں دے کو پوچھیا کوئی نہیں، امام کائنات علیہ السلام مصلی تے بیٹھے نے، فرمایا میرے ساتھیو اے جڑا کام معاذ بن جبل نے کیتا ہے، آج تو بعد جڑا بندہ بھی آئے گا ان جی نماز پڑھے گا پہلے نمازی نو پوچھنا نہیں، قیامت تک رب نے قانون بنا دیتا ہے، جڑا ہم پچھو آئے گا وہ پہلے نمازی نو پوچھے گا کنیاں رکھتا ہوں یعنی نہیں پوچھے گا کہ نال ملے تے جنیاں رکھتا رہ گئیاں نے بعد اندر پڑھے گا، ایک قانون بنان دا سبب بنے تے سیدنا معاذ بن بولو 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 سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد اندر ایک عجیب بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جنہ بندے دے دل اندر ایمان پوتا ہوئے گا ہونی بندے دی گردن لمبی ہوئے گی، جتنا ایمان زیادہ اتنی گردن لمبی، میرے والے لے کے آجے جے محسن دا جناب ایمان زیادہ ہے اے دی گردن لمبی، جے امام دا ایمان زیادہ ہے اے دی گردن لمبی، جے چودھری صاحب دے دل اندر ایمان زیادہ ہے اے دی گردن لمبی، تے پوری کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے میری پوری امت چوں سب تو زیادہ جیدی دین دی وجہ تو قیامت والے دن گردن لمبی ہوئے گی، او دا نام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، بولو بولو رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے انہوں بلایا، اور صحیح بخاری چنا مولانا اسداللہ مجاہد صاحب صحیح بخاری عجیب پیار بھری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، نبی علیہ السلام جب انہوں یمن وال ٹورن لگے نا انہوں سواری تے بٹھایا، فرمایا سواری تے چڑھ، میرے دیکھا انہوں اشارہ کرنا ہے بس، انہوں سواری تے بٹھایا ہے، نبی پاک علیہ السلام سواری تے نال
معاذ بن جبل سواری تے نبی علیہ السلام بولو بولو نبی علیہ السلام معاذ بن جبل فرمانے رضی اللہ سونے ہو تسی سوار ہو جاؤ میں پیدل ٹورنا فرمایا نہیں معاذ تیرے میں مبلغ بنا کے بھیج رہے ہیں تے مبلغ دی اللہ نے شان بڑی بنائی ہے میں تد تیرے نال نال جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے تبلیغ کرنے والے بندے بھی اینی عزت کی تھی اسا تبلیغ قرآن حدیث کی کرنے والے کو سمجھے ایک رائے دار ہے ایک مانگتا ہے ایڈی کو زبان ہے ایڈی اونے جو لفظ ایڈے وڈے نکلتے ہیں مانگتے ہیں پیسے دے پجاری نے اے فلان نے اللہ نے بندیوں نبی پاک علیہ السلام نے قدر کی دی ہے جنہیں دین دی تبلیغ کرنی ہے وہ دی عزت کر کے وکھائی ہے وہ دے نال پیار کر کے وکھایا ہے محبت کی دی ہے میرے والے گیا جے بات مکان لگا معاذ بن جبل ایک تے دوجے دا نام ہے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہما تے انہاں دا نام جڑی انہاں دی کنیت مشہور ہے وہ ابو موسیٰ اشعری ہے ابو موسیٰ اشعری انہاں دا سدھا نام عبداللہ بن قیس ہے رضی اللہ تعالی عنہ میرے والے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نے نہ دونوں نے بلایا آپ فرماتے ہیں یمن دے علاقے اندر چلے جاؤ دو حصے اندر یمن نو تقسیم کیتا ہے میرے والے دیکھے آجے آخری بات آنے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے معاذ تیرے کول اینا علاقہ ہے اے عبداللہ بن قیس تیرے کول اینا باقی علاقہ ہے تے تسا جا کے کرنا کیے لوگاں تک دین پہنچانا ہے لوگاں تک رب پاک دی شریعت پہنچانی ہے تسا قرآن پاک پہنچانا ہے تسا میری سنت کا پرچار کرنا ہے یہ دونوں نو بھیج دیتا ہے کہ اے دونوں صحابی کدی کدی پیارے حفصہ میری بات پہ غور کرے آجے یہ دونوں کدی کدی ادھر میرے والے دیکھو ایک ایسا حلقے دا مبلغ ہے ایک ادھر لے پاسے دا مبلغ ہے ادھر والا صحابی ادھر والے نو کدی کدی ملنا ہوتا ہے ادھر والا ادھر لے نو ملن جاتا ہے ایک مبلغ دوجے مبلغ بھی ملاقات لئی جاتا ہے وہ دے کو پوچھن واسطے جاتا ہے کیویں تبلیغ کرنا ہے کیویں قرآن پاک پڑھنا ہے کیویں دین سکھانا ہے یہ تے کہنو کہ یہ کیویں تقریر کرنا آندا کدی ویلا ہو گیا پھر گور دساں گے وہ ویلا ہوندا ہی نہیں میرے والے ارے باقاعدہ کورس ہونا چاہیے مبلغاں دی اصلاح دی ضرورت ہے سب تو پہلے میری میرے والا غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے پروانے چلے گئے یمن دے علاقے اندر بڑی پیاری بات ہے غور کرے آجے چند منٹ میرے والے دیکھے آجے ایک دن سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی سواری تے سوار اپنے ساتھیاں نو نال لے تے جناب چل دیاں دوسرے جناب حلقے دے قریب پہنچے نے جیڑا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا علاقہ ہے جدو او دی حد تے پہنچے تے اپنی سواری نو روکیا تے روک کے چار چفیرے نگاہاں دڑائیاں تے ویکھیا چند صحابی سامنے نظر آئے نے ان اندر عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری بھی نے تے انہاں نو سلام آ کے دونوں کھلو گے نا سلام آ گیا ہے تے عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں اور پیارے معاذ آ جاؤ قریب تشریف لے گئے تے پیارے معاذ بن جبل ایک عجیب ہی منظر وے گیا ہے ایک بندہ انہاں دے قریب ہے وہ دے ہاتھ بن دیتے گئے نے وہ دے پیر بن دیتے گئے نے انہوں ایک درخت دے نال جکڑے ہیں تے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور پیارے عبداللہ اس بندے نو کیوں بنے ہیں یہ دا جرم کی ہے یہ دا قصور کی ہے یہ نو بن کے تو تسی کول کھڑے دے یہ نے کیڑا جرم کیتا ہے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے نے ایڈا بڑا جرم کیتا ہے یہ نے کلمہ پڑھے ہے تے کلمہ پڑھن تو بعد پھر مرتد ہو گیا ہے یہ نے کلمہ پڑھے ہے پھر دین تو پھر گیا ہے یہ نے کلمہ پڑھے ہے پھر اسلام تو پھر گیا ہے اور میں بڑے سادہ لفظ کہاں گا کلمہ پڑھے ہے پھر آج دے دور چ مرزئی ہو گیا ہے کلمہ پڑھے ہے آج دے دور چ قادیانی بن گیا ہے کلمہ پڑھیا سی آج دے دور چ اس جھوٹے مرزے دے پیچھے چل پے ہے اہل سنت دا اجماع ہے پوری کائنات کے مسلمانوں دا متفقہ فیصلہ ہے اے جناب قادیانی اسلامی حکومت ہوئے یہ ذمہ داری حکومت دی ہے قادیانی کافر بھی نے کلے کافر نہیں زندیق بھی نے کلے زندیق نہیں مرتد بھی نے کلے مرتد بھی نہیں بدترین کافر نے اور میری دعوت دے غور کرو کہ حکومت وقت اعلان
پابندی کرے دین نافذ کرے کائنات کے سارے مرضی آج بھی اور قیامت تک واجب القتل ہے جبیاں پار ہیں علی آدھے مرضی اور یہ ویزا لب جائے گا یہ ویزا نہیں یہ دین تو دوری دا نہ ہے جہنم دوزخ دا ٹکٹ ہے جبیاں پاندے پھر دے ہو اور میری دعوت پہ غور کرو میں فتوے لان دا قائل نہیں لیکن اگر اس معاملے کہو تو اللہ دی توفیق نال مالک کائنات دی خاص رحمت اور فضل نال اللہ وجہ بصیرت کہاں گا جانور کسی چیز لگ جائے اس جانور کی مرم پٹی ضروری ہے وہ دے منہ پانی پانا ضروری ہے اگرچہ وہ جانور بدترین بھی سمجھا جاتا ہے انہوں چکنا ضروری ہے اکھاں دے سامنے قادیانی مرضی مرتا ہوئے یہ دے منہ پانی دا قطرہ پانا بھی حرام ہے انہوں بچانا بھی حرام ہے اس کا مزاق بنایا ہے سامنے مرضی مار جائے انہوں چوک کے ہسپتال کھڑنا حرام ہے اور جاؤ چکو فتوے لینے میں لے لو بریلوی بھائی کہیں گے دیوبندی ویر کہیں گے اہل حدیث کا طالب علم تمہارے سامنے کہیں گے ایک سیکنڈ بھی نرمی نہیں اور جڑا طالب علم نے کہا پوری جماعت جو سب تو زیادہ کم عمل تے کم عقل تے بے علم ادھی قبر کٹی سی اور جڑی انہوں نے مائی مری مرزیاں دی ادھی قبر نکلی میرے علاقے میں نہیں قبر پوری نہیں ہونے دینی بند کیتا جائے گا تو اڈی مائی نو دفن ہی نہیں کرنے دینا اور اللہ کی رحمت نہ روکے ہے یہ بڑا پنڈ دا نمبر دار ہے ایویں مولوی نے کام چکے ہے مطلع سپیکر کھول کے نا مطلع فجر تو بعد درس دے گے میں کہا نمبر دار کو چاہیے اور انہوں نے مائی مری اور قبر اپنے گھر بنا لیا مسلمانوں نے قبرستان نہیں کو بڑھن دینا اور انجی پھر ہویا اللہ کی توفیق نہ اللہ کی رحمت نہ یہ سطرہ ہی ہویا ہے تو ڈڑیاں مارنے پھر ہے مولوی پکے مارنے ہمیں دانے دیتے ہیں حرام میں یہ دنوں بہتر سی پکے مار جاندے ہیں مرزیاں تو پہ ہو معصوم نبی نو چھڑ کے دشمنات تو کے ہو میں اللہ کی قسم ہے انڈیا دے کافرانہ لڑائی کرنی ہونی ضروری نہیں جنہی قادیانیاں نال مخالفت کر کے کیونکہ وقت حکومت کی ذمہ داری انہوں جلا وطن کیتا جائے قتل کیتا جائے اسی قتل تا نہیں کہتے لیکن بھائی کاٹتا ضرور کہتے ہیں انہوں پانی پینا بھی حرام ہے توجہ کرو میری بات پہ غور کرے آجے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ کا جرم کی ہے جی مرتد ہو گیا ہے یہ دین تو پھر گیا ہے میرے بل غور کرے آجے صحیح بخاری ہے نبی علیہ السلام تا غلام سواری تے بیٹھا ہے کہ عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں معاذ تھلے آجا فرماتے ہیں میں نیچے نہیں اترنا اے مرتد نو تسا رکھیا کیوں ہے اینوں پہلے قتل کرو پھر میں سواری تو نیچے آنا ہے ماری یہ تلوار والا سار تن تو جدا کر دیتا ہے قتل کر کے رکھ دیتا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نیچے آئے نے کہ آگے کہنے لگے یا عبداللہ یہ تے کام تو بڑا چنگا کیتا ہے لیکن آج میرا دل کرتا ہے میں تیرے کو ایک گل پوچھا جی معاذ پوچھو کی گل ہے فرمان لگے یار میں بڑی دور تو چل کے آیا تے تیرے کو ایک گل پوچھن لیا آیا پوچھ کی پوچھنے کہتا یار عبداللہ ایک داس ہے قرآن پاک کے میں پڑھنے یہ داس قرآن پاک کے میں پڑھنے یہ دیکھ لو میں پوچھنا ہے قرآن پاک کے میں پڑھنے بھائی جان اسی کے میں پڑھنے اسی نے کدی نہیں پوچھیا اسی جتنے کٹے ہو کے بہنے چگلیاں کرنیاں نے جتنے کٹے ہو کے بہنے غیبتاں کرنیاں نے پہلو بندے کہنے سن جتنے چار بیبیاں کٹیاں ہو جان ہوتے خیر نہیں میں ہن کہنا جتنے بیبے کٹے ہو جان ہوتے وہ کئی خیر نہیں ہن بیبیاں شاید کو ہاتھ کر لیا بیبیاں تیز کر لیا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کہندا میں تیرے کو پوچھن آیا قرآن پاک کیویں پڑھنا ہے تے جڑا صحابی نے جواب دیتا ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام دا غلام کہندا پیارے معاذ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اطمینان نال پڑھنا
مزے لے لے کے پڑھنا بڑے اطمینان تے سکون نال پڑھنا تے میں تے اینج تلاوت کرنا تے تو نس کنج پڑھنا ہے میرے ول غور کریا دے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رات نو جلدی سو جانا عشاء دی نماز پڑھ کے اکثر جلدی سو جانا جے کوئی ضروری معاملہ ہوئے پھر دیر بھی ہو جاتی ہے لیکن اکثر اوقات میں جلدی سو جانا تے پھر میں اپنی نیند پوری کر کے تے ادھی کو رات دے قریب اٹھ جانا تے پھر میں وضو کر کے رب سامنے کھلو کے تے قرآن پاک دی پاک کلام تلاوت کرنے لگ جانا جب قرآن پاک دی تلاوت کرنا نا تھوڑی دیر تے چاند نفل پڑھنا قرآن پاک پڑھنا تے پھر تھوڑا جہا دیر پھر سو جانا تے پھر اٹھ کے نویں سرے وضو کرنا پھر قرآن پاک دی تلاوت کرنے لگ جانا تے عبداللہ بن قیس فرماتے نے معاذ انج کیوں کرنا ہے فرماتے نے میں دو کماں دی وجہ تو کرنا ایک تے قرآن پاک دی تلاوت ہو جائے ایک میرا سونا اللہ دے ہاں عبادت بن جائے کہ قرآن پڑھ کے ستا ہے تے اٹھ کے پھر قرآن پاک پڑھے ہے اینج قرآن پاک دی تلاوت میں کرنا میری بات دیوار کریا دے نبی علیہ السلام تے صحابی بھی قرآن پڑھ دے نبی پاک علیہ السلام بھی قرآن پڑھ دے یہ دی تلاوت کر دے یہ دے معنیت غور کر دے یہ دے نال پیار کر دے اور یہی دعوت ہے میری قرآن پاک پڑھنا چاہیے یہ دے نال دل لانا چاہیے یہ دے نال محبت کرنی چاہیے آخری بات کہ میری بات ختم ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بڑھڑے ہو گئے میرے وال بے گیا دے کہ اپنے گھر والے انہاں کٹھیاں کر لینا تے روزانہ حافظ صاحب انہاں قرآن پاک دا 7واں حصہ سنانا روزانہ قرآن پاک دا 7واں حصہ کتنا بنتا ہے 4 سپارے تو تھوڑا جہا ود بنتا ہے 7واں حصہ روزانہ اپنے گھر والے قرآن پاک دے 4 سپارے سنانے روزانہ تے نالے کہنا جسم کمزور بڑا ہو گیا ہے بڑھاپا آ گیا ہے میں اینا کو پڑھنا تے جدو جسم طاقتور سی وہ تو میں قرآن پاک دی تلاوت ایدے نالوں بھی زیادہ کرنا سا میرے والے غور کریا دے نبی علیہ السلام دے غلام اینا قرآن پاک پڑھ دے سان اسا مولوی نو پیسے دے لے انہوں کیا قرآن دے لے کی کرنے نے ابا جی نو پچھوں ثواب پہنچانا ہے ابا جی نو ادھروں دی ثواب پہنچانا ہے ابا جی نو وکھی لو ثواب پہنچانا ہے ابا جی نو سر لو ثواب پہنچانا ہے جنہیں قرآن پاک پڑھے ہے پتہ نہیں انہوں بھی ثواب لبیا کہ نہیں اور دوسری بات یاد رکھیا دے اے جڑا دین ہے اے جڑی عبادت کنورٹ نہیں ہو سکتی کہ کام میں کرا تے تو انہوں دے دیا جے اے ثواب لبدا تو انہوں نماز پڑھن دی کی لوڑ سی تو سی مہینے دی تنخواہ مولانا عبداللہ مجاز صاحب کو دے دے کہ پنجے تو ہی ساڑھے سڑیاں بھی پڑھ چڑھیا کرو ثواب سانو پہنچ جائے پیارے بھائی جان قرآن پاک کو تھے پڑھنے جتے نبی علیہ السلام نے دسی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے نو قبر تے قرآن پڑھ دیا لے گیا میرے لے گیا قبر میت دفن کرن تو بعد مولانا ارشد خلیق صاحب میت دفن کرن تو بعد بندہ کھڑا ہویا انہیں سرانے والے پاسے کھلو کے سورہ بقرہ دیاں پہلیاں آتا پڑھیاں پیر والے پاسے کھلو کے سورہ بقرہ دا آخری رکوع پڑھیا امام صاحب دی نظر پہ گئی فرمایا بدتی انسان ہے جڑا قبر تے قرآن پڑھ دے نبی علیہ السلام دی شریعت اندر اے عمل موجود کوئی نہیں کہ روک دو قبر تے قرآن نہ پڑھے ایک بدعت ایجاد کر دے جنہیں موقع تے آکھے اے ساڑھے اکابرین سن اللہ دی قسم ہے جڑا دین تے معاملے اندر ایک رائی دا دانے برابر گڑبڑ کرے اسی انہوں روکنے بیاں ٹوکنے بیاں پیار نہ سمجھانے بیاں ڈنڈی نہیں مار دے یہی وجہ دنیا کہیں گے کوڑے بڑے نے کوڑے نہیں ساڑھے جہاں مٹھا بھی کوئی نہیں اللہ کا دین سنانے ہیں اللہ کتاب و سنت کا پابند بڑھائے قرآن پاک پڑھیا کرو عمل کیتا کرو بچیاں کو پڑھایا کرو آگے پڑھاؤ تبلیغ بھی کیتا کرو رزق لبے گا عزت لبے گی مقام لبے گا قبر روشن ہوئے گی قیامت حشر جنت مل جائے گی اور اطمینان اور سکون اور راحت ملے گا اللہ کتاب و سنت کا پابند بنائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین